ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے، بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہو۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتے ہیں۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور پھر صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ یا رب، مجھے فخر ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی ہوتے ہیں۔ ڈھونڈنے پر وہی ملتا ہے جو کھو گیا ہو، وہ نہیں مل سکتا جو بدل گیا ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مصیبت صرف مال اور اولاد کھو دینا ہے، لیکن سزا اور مصیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پھیر دے۔ استغفر اللہ۔ زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا، اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا، اب اگر اور دعا دو گے تو میں مر جاؤں گا۔ مصروفیت بہت ضروری ہے، آپ مسرور ہوں یا مغموم، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں، ان کا خشک ہو جانا اولاد کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ اور وہ منہ سے بد دعا دے، وہ آپ کی وجہ سے اللہ پاک کے سامنے روئے گا تو پھر وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کر دیا کرو۔ واصف علی واصف۔ جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا میں متحرک رہتی ہیں، اللہ کبھی بھی ان کی جھولی خالی نہیں رکھتا۔ یا اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، صحت کاملہ اور رزق میں وسعتیں عطا فرما۔